او نوجوانوں ذرا غور کرنا، تمہاری زندگی بھی کھیتی کی طرح ہے، تم جوانی میں ہرے بھرے رہتے ہو، بڑھاپے میں پیلے ہو جاتے ہو، اور جب انتقال ہو جاتا ہے اور قبرستان کے حوالے کر دیے جاتے ہو تو سمجھو کہ کھیتی کی طرح کاٹ دیے جاتے ہو، پھر تم کو کوئی مرنے کے بعد تمہاری ڈیڈ باڈی اپنے گھر میں نہیں رکھتا ہے۔ بیٹا باپ سے بہت پیار کرتا ہے، بیوی شوہر سے بہت محبت کرتی ہے، مگر انتقال کے بعد سب کو اسی بات کی چنتا ہے کیسے ان کو جلدی سے دفن کر دیا جائے۔ قبر کھودنے والے کو بلایا گیا، قبر کھودنے والا آ کے قبر کھود رہا ہے، بار بار پوچھا جا رہا ہے اے قبر کھودنے والے کتنا ٹائم لگے گا؟ اس نے بولا 4 گھنٹے لگیں گے۔ 4 گھنٹے کے حساب سے اعلان کر دیا گیا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، عصر کے بعد مٹی پڑے گی، مغرب کے بعد مٹی پڑے گی۔ او لوگو، ہم نے مرنے کے بعد 24 گھنٹے کا ویٹ بھی نہ کیا، ہم نے دیکھا قبر کو تیار کرنے میں کتنا سمے لگے گا اور اسی کے حساب سے ہم نے مٹی کا اعلان کر دیا۔ او لوگو ذرا موت کے اوپر غور کرو، یہ موت ہمیں بتا رہی ہے ثم یکون حطاما، جس طریقے سے دنیا میں ہری بری کھیتی کو ایک دن پک جانا ہے اور پکنے کے بعد کٹ جانا ہے۔ اے انسان، اے جوانی پر ناز کرنے والے انسان، اے اپنے آپ کو اسمارٹ اور ہینڈسم کہنے والے نوجوان، اے اپنے آپ کو بیوٹیفل کہنے والی لڑکیوں، وہ انسٹاگرام پر اپنی تصویریں ڈالنے والی لڑکیوں، وہ سوشل میڈیا پر اپنے ویڈیوز ڈالنے والی میری بہنوں، وہ موبائل پر اسنیپ چیٹ پر طرح طرح کے فلٹر سے سیلفی لینے والی میری بہنوں، یہ خوبصورتی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ فاؤنڈیشن تمہیں ہمیشہ کام نہیں دے گا، یہ لپسٹک تمہیں ہمیشہ کام نہیں دے گی، یہ فیس پاؤڈر تمہیں ہمیشہ کام نہیں دے گا، یہ خوبصورتی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ مر گیا انسان، ساری خوبصورتی ختم ہے، ساری طاقت ختم ہے۔ دنیا میں کپڑا بدلنے میں بڑا ٹائم لگایا کرتا تھا، آج مرنے کے بعد اتنا بے بس اور کمزور ہو چکا ہے کہ کینچی لے کر اس کی آستین کو کاٹا جا رہا ہے، اس کے کپڑے کو اس کے بدن سے اس لائق بھی وہ نہیں کہ اپنا کپڑا خود اتار سکے، کینچی لے کر کے اس کے کپڑے کو کاٹ کر کے برباد کر کے کپڑا اس کے بدن سے نکالا جا رہا ہے۔ دنیا میں باتھ روم میں نہانے جاتا تھا، مجھ کو یہ صابن چاہیے، مجھ کو یہ شیمپو چاہیے، مجھ کو یہ باڈی واش چاہیے، مجھ کو یہ فیس واش چاہیے، میں گرم پانی سے نہاؤں گا، میں ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا۔ او نہانے کے لیے نخرا کرنے والوں، مرنے کے بعد تم کوئی نخرا نہیں کر پاؤ گے، مرنے کے بعد تم یہ بھی نہیں کہہ پاؤ گے او لوگوں میں تو گیزر سے نہایا کرتا تھا، میں تو پانی گرم کر کے نہایا کرتا تھا، مجھے ٹھنڈے پانی سے کیوں نہلا رہے ہو؟ میں لائف بوائے سے نہایا کرتا تھا، میں لکس سے نہایا کرتا تھا، تم بغیر صابن کے مجھ کو کیوں نہلا رہے ہو؟ مجھ کو نیم کی پتیوں سے کیوں نہلا رہے ہو؟ نہلایا جا رہا ہے۔ کوئی پیٹ دبا کے اس کے بدن کی گندگی کو نکال رہا ہے، کوئی ہاتھوں میں کپڑا لے کے اس کی پاخانہ کی، اس کی شرمگاہ کی گندگیوں کی غلاظت کو صاف کر رہا ہے، کوئی اس کی ناک میں روئی ڈال کے اس کو وضو کرا رہا ہے۔ او لوگو، انسان کتنا بے بس ہو گیا، انسان کتنا کمزور ہو گیا۔ اپنی موت پر اگر غور کرے، اپنی لاش پر اگر غور کرے، اپنے انجام پہ غور کرے تو شاید دنیا کی رنگینیوں میں اتنا کھو نہ جائے۔ نہلانے کے بعد وہ انسان، وہ لڑکی جس کی الماری اس کی ڈریسز سے بھری ہوئی تھی، جس کے پاس بہت ساری فراک تھی، لہنگا تھا، ساڑیاں تھی، ہائے ہائے آج مرنے کے بعد اسے سفید کلر کے ایک کاٹن کی سوتی چادر میں کفنایا جا رہا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے برانڈڈ کپڑے پہننے والے، 1,000 روپیہ میٹر کپڑا پہننے والے کو بھی اسی کفن کا معمولی کپڑا کفنایا جا رہا ہے۔ کوئی برانڈ یہاں نہیں چلے گا، کوئی ڈیزائن یہاں نہیں چلے گا، بغیر سلے ہوئے کپڑے میں دونوں کو کفنایا جا رہا ہے۔ او لوگوں ذرا غور کرو کیا انجام ہمارا ہو رہا ہے۔ کفنا دیا گیا، اب 4 لوگوں کے کندھے پہ جنازہ اس کا جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ قبرستان میں جا رہا ہے۔ ارے مرنے والا تو کروڑ پتی تھا، بڑی زمینیں تھی، بڑی جائیدادیں تھی، حرام طریقے سے زمینیں حاصل کر لیا کرتا تھا، سود اور بیاج کے پیسے کما لیا کرتا تھا، دوسروں کی زمین کو ناجائز قبضہ کر لیا کرتا تھا۔ او بے ایمانی کرنے والے انسان، او چوری کرنے والے انسان، او ڈاکہ ڈالنے والے انسان، او بھرشٹاچار کرنے والے انسان، تو نے کس کے لیے زمینیں بنائی کہ تو نے کس کے لیے جائیداد بنائی؟
سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، سب چھوڑ کر کے تجھ کو آج اسی 2 گز زمین کے حوالے کیا جائے گا۔ دنیا میں یہ اپنی کار سے چلتا تھا، اس کی کار جب گاؤں سے سر پر دوڑا کرتی تھی، اس کی کار کو دیکھ کے لوگ بڑی تعریف کیا کرتے تھے، ارے حاجی صاحب کے پاس تو بڑی مہنگی والی کار ہے، بہت اونچی والی کار ہے، او حاجی صاحب، او سیٹھ جی، او کروڑ پتی صاحب، آج آپ کی ساری دولت دنیا میں رہ گئی اور آپ کو 4 لوگوں کے کندھے پہ قبرستان جانا پڑ رہا ہے۔ قبرستان لے کے جایا گیا، قبر میں ڈال دیا گیا اور مٹی ڈال کر کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر کی راہ لے لی۔ بیٹے نے بھی باپ کی مٹی دے کے ہاتھ جھاڑ لی، بیوی 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارنے کے بعد بھول گئی، تیری اولاد تجھ کو بھول گئی، تیرے بچے تجھ کو بھول گئے، تیری بیوی تجھ کو بھول گئی، اور اس قبر کی تاریکی میں میرے بھائی اب تو خود اپنے عمل کا حساب دے گا، تو منکر نکیر کو جو سوالوں کا جواب دے گا تو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کے حساب سے جواب دے گا۔ نہ وہاں تیرے بیوی بچے تیرے کام آئیں گے، نہ وہاں تیری دھن دولت تیرے کام آئے گی، نہ وہاں تیرا پاور تیرے کام آئے گا۔ ثم یکون حطاما، میرے بندو تمہیں دنیا میں کٹ جانا ہے، جس طریقے سے اس کھیتی کو ایک دن کٹ جانا ہے اور کھیتی کے کو ایک سپاٹ میدان بن جانا ہے، اسی طریقے سے تجھے اپنے گھر سے نکل کے قبرستان جانا پڑے گا، تجھے مرنا پڑے گا، تجھے اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ اور جانتے ہو مرنے کے بعد انسان کی پہلی تمنا کیا ہوگی؟ دنیا میں انسان کی پلاننگ بہت ساری ادھوری رہ جاتی ہے، انسان خواب دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جس کے پاس بائک ہے وہ سوچتا ہے کار آ جائے، جس کے پاس کار ہے وہ سوچتا ہے مہنگی والی کار آ جائے، جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے سوچتا ہے اپنا مکان ہو جائے، جو اپنے مکان میں رہتا ہے سوچتا ہے عالیشان بنگلہ بن جائے۔ یہ ادھورے خواب لے کر کے انسان دنیا سے مر جاتا ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کسی بہانے سے موت آ جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ اور مرنے کے بعد جب اللہ کے فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو بندہ پہلی تمنا کیا کرتا ہے؟ ذرا غور سے سننا، اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، اے میرے بندے جب تیرے پاس موت آئے گی تو تیری زبان سے ایک ہی لفظ نکلے گا، قال رب ارجعون، اے اللہ تو ایک موقع مجھے اور دے دے، اے اللہ ایک چانس مجھے اور دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ مجھے اب اپنا مکان نہیں بنوانا ہے، مجھے لڑکی کی شادی نہیں کرنا ہے، مجھے بزنس کو آگے نہیں بڑھانا ہے، مجھے گورنمنٹ جاب کا کوئی چکر نہیں پالنا ہے، اے اللہ تھوڑا سا موقع اور دے دے، اے اللہ بڑے پاپ کیے تھے، اے اللہ بڑے گناہ کیے تھے، بہت ناراض کیا تھا تجھ کو، اے اللہ ایک چانس اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں لعلی اعمل صالحا، اے اللہ اب میں دنیا میں آنے کے بعد صرف تیری بات مانوں گا، میں نیک عمل کروں گا، میں تجھ کو راضی کرنے والا عمل کروں گا، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ھو قائلھا، اے میرے بندے تیری یہ تمنا کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے برزخ کی زندگی گزارنا ہے، اب اسی قبر میں تجھے رہنا ہے، اب یا تو یہ قبر جنت کی کیاری بن جائے گی یا جہنم کی آگ کا ٹکڑا بن جائے گا، اب اسی قبر کی اور برزخ کی زندگی میں تجھ کو رہنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس زندگی کی تیاری ہم اور آپ کتنی کر رہے ہیں ذرا غور کیجیے۔ اور میں یہاں ایک بات اور بتا دوں، ابھی میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، ہمارے اتر پردیش کے ایک پولیٹیشین ہے، سماج وادی پارٹی کے ایک نیتا ہے راج کمار بھاٹی، انہوں نے ایک بیان دیا، کسی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ برے عمل کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور جلایا جائے گا اور بار بار ان کی چمڑی جلائی جائے گی اور ان کو تکلیف دی جائے گی، بولے مجھے قرآن کی یہ بات مجھے صحیح نہیں لگتی۔ میرے بھائیوں آج بہت سارے لوگوں کو قرآن کی یہ باتیں صحیح نہیں لگتی یا ان کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے، یہ کانسیپٹ کہ اسلام نے جو ہمیں یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ قیامت آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے جسٹس
اور انصاف کے لیے ضروری ہے کہ قیامت قائم۔ اگر قیامت کا کانسیپٹ نہ ہوتا، دنیا میں بہت سارے لوگ غلط کام کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کو ان کے گناہ کی کوئی سزا نہیں ملتی۔ بہت سچے لوگ، بہت ایماندار لوگ، بہت اچھے لوگ دنیا سے مر جاتے ہیں، ان کی نیکی کا کوئی پھل ان کو نہیں ملتا۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسٹس کرنے والا ہے، نیائے کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ایک دن حساب بھی اللہ تعالیٰ لے گا، ایک دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اسی لیے پانچوں ٹائم کی نماز میں ہم بار بار جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان ہے، بہت کرپا کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، اور حساب کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اس برہمانڈ کا، اس وشو کا کوئی رچنا کار ہے، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اس کریشن کا کوئی کریٹر ہے، اس یونیورس کا کوئی رب ہے، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ایک دن دا ڈے آف جسٹس، دا ڈے آف ریزریکشن، دا فائنل ڈے، دا لاسٹ ڈے، قیامت کا دن آئے گا، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی بندوں کو ان کا حساب دے گا۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اور کلیئر طریقے سے بیان کرتا ہے، فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو ہر نفس کو مرنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مرنے کے بعد تمہیں قیامت کے دن تمہارے عمل کا پورا حساب دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اے میرے بندو یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، اس دنیا نے آج تک کسی کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ۔ اور میں یہ بھی کلیئر کر دوں میرے بھائیوں، اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا چھوڑ دیجیے۔ یہ جتنے بڑے بڑے ڈھونگی گھوم رہے ہیں کہ صاحب ہم شادی نہیں کرتے، ہمیں عورت کی ضرورت نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر انسان ہے، مرد ہے، اور اس کے اندر مردانگی ہے تو اس کو عورت کی ضرورت ہے۔ اسلام فطرت کا دین ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسلام اسی لیے شادی کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص تھا، ان کی شادی ہو گئی اور بیوی کو بالکل بھی ٹائم نہیں دیتے تھے، بیوی کے پاس ہی نہیں جاتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، رات میں تہجد پڑھتے تھے۔ بیوی پریشان ہو گئی اور بیوی نے اپنے سسر سے کہہ دیا کہ آپ کے بیٹے کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ سسر کون تھے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے، اے اللہ کے نبی میرے بیٹے کو سمجھائیے، نئی شادی ہوئی ہے، بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے بلایا، اے عبداللہ الم اخبرنک تصوم النہار وتقوم اللیل، مجھے پتا چلا ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو، رات میں تہجد پڑھتے ہو۔ ہاں اللہ کے نبی بالکل صحیح پتا چلا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ کان کھول کے سن لو، ان لزوجک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لربک علیک حقا۔ اے عبداللہ تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے شریر کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو بیوی کو اس کا حق دے، تو جسم کو اس کا حق دے، تو مہمان کو اس کا حق دے، اور تو اللہ تعالیٰ کو اس کا حق دے۔ یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ۔ اسلام ہمیں دنیا چھوڑنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے قرآن میں سب سے بہترین دعا میں کیا سکھائی گئی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے پروردگار تو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ آخرت کی فکر میرے پیارے ساتھی،
یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آج ہم اور آپ غور کریں، ہماری زندگیوں میں آخرت کی فکر کہاں ہے؟ مسجد میں ہم دیکھتے ہیں جمعہ کے دن چندہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ 10 کے اور 5 کے سکے آتے ہیں، کیونکہ وہاں آخرت کا معاملہ ہے۔ جہاں دنیا میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، دنیا کے شوق کے لیے خرچ کرنے کی بات آتی ہے، آدمی ہزاروں خرچ کر دیتا ہے۔ جہاں آخرت کی بات آتی ہے وہاں چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، وہ مزاج ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو ذرا اٹھا کر کے دیکھو۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے نبی کے سب سے چہیتے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ ابو بکر صدیق کبھی کبھی کسی پرندے کو دیکھ کر کے کہا کرتے تھے، اے کاش ابو بکر تو بھی اس پرندے کی طرح ہوتا، اے ابو بکر کاش تو اس پرندے کی طرح ہوتا اور تجھے اللہ تعالیٰ کا حساب و کتاب نہ دینا پڑتا، تجھے گناہ پر کوئی سزا نہ ملتی، تجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ اے ابو بکر کاش کہ تیری ماں نے تجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا، نہ تو دنیا میں پیدا ہوتا، نہ تجھ کو حساب دینا پڑتا۔ یہ ابو بکر صدیق بول رہے ہیں، یہ ان کا جملہ ہے جو نبی کی زبان سے بار بار جنتی ہونے کی بشارت سن رہے ہیں، جو ان کا جملہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ کاش تیری ماں نے تجھ کو جنم ہی نہ دیا۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق ایک دن رات میں گشت کر رہے تھے، رات میں نکلے تھے، ان کا معمول تھا اپنی رعایا کی، اپنی عوام کی خبر گیری کیا کرتے تھے، گشت لگایا کرتے تھے۔ رات کا سناٹا تھا، اللہ کا کوئی بندہ سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا اور سورہ طور کی آیت حضرت عمر کے کانوں میں پڑی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور اللہ کے عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے قرآن کی آیت سنی، وہیں پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، گھر آئے اور 1 مہینے تک بیمار رہے۔ لوگ عیادت کرنے آتے، خبر گیری کرنے آتے، اے عمر فاروق کیا معاملہ ہے، کیوں بیمار پڑے ہیں؟ حضرت عمر کوئی جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت سن کر کے جس میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے، جس میں جہنم کا تذکرہ ہے، حضرت عمر 1 مہینے تک بیمار پڑ جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے، ان کی زندگیوں میں آخرت کی ٹینشن اور آخرت کی فکر تھی میرے پیارے ساتھی۔ یہی عمر فاروق جب انتقال کا ٹائم آتا ہے اور ابو لولو فیروز نام کا ایک ظالم ان کے اوپر حملہ کرتا ہے، فجر کی نماز حضرت عمر پڑھا رہے تھے اور اس نے آ کر خنجر مارا اور حضرت عمر وہی مصلی پر گر جاتے ہیں، ان کے پیٹ پر حملہ کرتا ہے، ان کی اتڑیاں کٹ جاتی ہیں، گھر لائے جاتے ہیں، حکیموں کو بلایا جاتا ہے، دوائیں دی جا رہی ہیں، لیکن کوئی آرام نہیں ہو رہا ہے اور یقین ہو گیا حضرت عمر کو کہ اب میرا آخری ٹائم ہے، اب میرا انتقال کا ٹائم آ چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، چہرے پر بڑی گھبراہٹ ہے۔ ایک نوجوان آ کے کہتا ہے، اے امیر المومنین آپ کو اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو اللہ کے نبی کے بڑے چہتے صحابی ہیں اور آپ نے اسلام کا بڑا ساتھ دیا ہے، آپ نے نبی کا ساتھ دیا ہے، آپ نبی پر ایمان لائے اور نبی دنیا سے گئے تو نبی آپ سے راضی تھے۔ اے عمر فاروق، ابو بکر صدیق کا دور آیا، ان کے دور میں بھی آپ نے اسلام کی بڑی خدمت کی اور ابو بکر صدیق دنیا سے گئے تو وہ بھی آپ سے راضی تھے، پھر آپ کا دور آیا اور آپ نے بھی بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی۔ اے عمر فاروق آپ کو اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ذرا جملہ سنیے گا حضرت عمر کا، بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں لو ان لی طلاء الارض ذهبا، او لوگو عمر کی تمنا تو یہ ہے کہ عمر کے پاس اگر زمین بھر کے سونا بھی آ جائے لفتدیت به من عذاب اللہ، تو عمر اللہ کی راہ میں وہ زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے عمر اللہ کی راہ میں زمین بھر کے سونا بھی دینے کو تیار ہے۔ اللہ یہ عمر فاروق جو نبی کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت سن چکے ہیں اور جن کی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزری ہے، انتقال کے پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس زمین بھر کے سونا آ جائے اور اللہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا دے دے، میں اپنے عذاب سے تجھے بچا لوں گا، تو عمر اس کے لیے بھی تیار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں معاف کیجئے گا، آج ہم دنیا پرست ہو چکے ہیں،
دنیا کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں. آج ہر دولت والا قارون بنا ہوا ہے, ہر کرسی والا فرعون بنا ہوا ہے. آج دولت کا نشہ, طاقت کا نشہ, کرسی کا نشہ آج انسان کو ظلم کرنے پر مجبور کر رہا ہے. آج انسان جو ظلم کر رہا ہے, بغاوت کر رہا ہے, سرکشی کر رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. مگر یہ بات یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی, دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, گرمی کا موسم ہے, پیاس لگی ہے, کسی نے ٹھنڈا پانی لا کے دے دیا. عبداللہ بن عمر ٹھنڈا پانی پینے لگے. پانی پینے کے بعد اچانک رونے لگے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کسی نے کہا عبداللہ ابن عمر کیا بات ہے, آپ کو تو پیاس لگی تھی, پانی مل گیا آپ کو ٹھنڈا ٹھنڈا, آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا او لوگو, مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی. کہ کون سی آیت یاد آ گئی؟ فرمایا وَنَادَا اصحاب النار یا اصحاب الجنت ان افیدوا علینا من الماء. قرآن کہتا ہے کہ جہنمی لوگ جنتی لوگوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء, اے جنتیوں تھوڑا سا پانی ہم کو بھی پلا دو. او مما رزقکم اللہ, اے جنتیوں اللہ تعالیٰ نے تم کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے, تھوڑی سی نعمتیں ہم کو دے دو, تھوڑا سا پانی ہم کو دے دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. تو جنتی جواب دیں گے اے جہنمیوں, وی آر سوری, ہم معذرت چاہتے ہیں, ہم آپ کو ٹھنڈا پانی نہیں پلا سکتے, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے حرام کر دیا ہے. عبداللہ ابن عمر روتے ہوئے کہتے ہیں او لوگو, مجھے قرآن کی وہی آیت یاد آ رہی ہے, آج ہمیں ٹھنڈا پانی تو نصیب ہو رہا ہے, جہنمیوں کو یہ ٹھنڈا پانی نصیب نہیں ہوگا. یہ فکر تھی صحابہ کرام, یہ ٹینشن تھی کہ یہاں تو ٹھنڈا پانی مل رہا ہے, وہاں ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہاں دنیا میں ذرا سی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی, ہم پنکھا چلاتے ہیں, اے سی چلاتے ہیں. ابھی پٹنہ سے یہاں تک میں آیا, شام کو نکلا تھا, پھر بھی بغیر اے سی کے کار سے نہیں آئے. گرمی میں ہمیں بے چینی ہونے لگتی ہے, ہم ٹرین سے بھی چلتے ہیں تو اے سی میں سفر کرتے ہیں. کیوں؟ ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے میرے ساتھی. جب یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے اور اپریل کا مہینہ بھی شروع ہوا ہے اور ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے. غور کرو میرے پیارے ساتھیوں, جب یہ سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گا اور پوری زمین توے کی طرح تپ رہی ہوگی اور لوگ اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, کوئی ٹخنے تک, کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اس گرمی سے بچنے کا ہمارے پاس کیا انتظام ہے؟ کوئی انتظام نہیں. اس گرمی سے بچنے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں. دنیا میں کولر ہے, اے سی ہے, پنکھا ہے, سب ہے. آخرت کی گرمی سے بچنے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں. ابھی رمضان کا مہینہ ختم ہوا, شوال کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا, ہم نے دیکھا مسجدوں سے نمازی غائب ہو گئے. مسجدوں سے نمازی غائب. فجر کی نماز میں ایک سب بھی مشکل سے آپ کو ملے گی, اور وہ بھی بوڑھے اور بزرگ لوگ ملیں گے. نوجوانوں نے تو رمضان کے بعد ہی مسجد کا راستہ ہی وہ بھول گئے ہیں میرے ساتھی. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. او لوگو, تم انتظار کرتے ہو جب لاٹھی ہاتھ میں لینے کا ٹائم آ جائے گا تب نماز پڑھیں گے. اللہ کی قسم, قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو گرمی سے بچائے گا, پسینے سے بچائے گا, سورج کی گرمی سے بچائے گا. ان خاص بندوں میں وہ نوجوان بھی ہوگا, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی. میرے نوجوانوں ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, یہاں آج دین کی باتیں ہوتی ہیں, پروگرام ہوتا ہے, ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر کے دین کی باتیں سننے کو تیار نہیں, ہم قرآن و سنت کی باتیں سننے کو تیار نہیں ہیں. عبادت کی بات کون کرے؟ ہمارے نوجوانوں کی راتیں
موبائل پر ریلز دیکھنے میں گزر رہی ہیں، دن گیم کھیلنے میں گزر رہے ہیں، عیاشیوں میں گزر رہے ہیں۔ نوجوان عبادت سے دور ہے۔ میرے نوجوانوں، اگر قیامت کے دن کی گرمی سے بچنا ہے تو ہمیں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارنا ہوگا۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج حرام ریلیشن شپ کا فتنہ، آج بے حیائی کا فتنہ بھی ہماری نوجوان نسل کو برباد کر رہا ہے۔ آج زناکاری اور بدکاری بڑے چرم پر ہے اور بہت تیزی کے ساتھ حرام رشتے پنپ رہے ہیں، زناکاری پنپ رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن بندوں کو گرمی سے بچائے گا، جن بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان بندوں میں ایک وہ بندہ بھی ہوگا۔ فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ نوجوان جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت غلط کام کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جس کو زنا کی دعوت دی جائے، حرام کام کی دعوت دی جائے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے کہ نہیں میں تمہارے چکر میں نہیں پڑتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا تقوی اور ایسی پرہیزگاری اور ایسی پاک دامنی کہاں ہے میرے پیارے ساتھی؟ آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا یہ حرام ریلیشن شپ کو حاصل کرنے کا ایک اڈا بنتا چلا جا رہا ہے۔ میں حالات جو دیکھ رہا ہوں میرے ساتھیوں، کبھی رات میں آپ موبائل اٹھائیے، کوئی بھی آپ ایپ کھولیے، فیس بک کھول لیجیے آپ، تو باقاعدہ ایڈ آتا ہے اور ایڈ پہ لکھا رہتا ہے، تصویریں آتی ہیں لڑکیوں کی اور لکھا رہتا ہے مجھ سے چیٹنگ کرنے کے لیے کلک کریں۔ اس طریقے کے بہت سارے ایپ، خاص طور سے رات میں 12 بجے کے بعد اگر موبائل ہاتھ میں آئے گا آپ دیکھیں گے ان کا ایڈورٹیزمنٹ آٹومیٹک آپ کے سامنے آئے گا۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو زنا پروسا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو حرام ریلیشن شپ پروسی جا رہی ہے۔ آج کون سا گاؤں ہے جہاں سے یہ خبریں نہیں آ رہی ہیں کہ فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی۔ آج زنا کے واقعات، آج حرام رشتوں کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں میرے ساتھیوں؟ کیونکہ آج آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اگر آخرت کی فکر ہوتی تو ہم اس حدیث پر عمل کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نوجوان جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو۔ اگر آخرت کو یاد کرنا ہے، موت کو یاد کرنا ہے، اپنے گاؤں کے قبرستان پہ کبھی کبھی جاؤ، اپنی ماں کی قبر پہ جاؤ، اپنے باپ کی قبر پہ جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کے لیے دعا کرنے کے لیے آپ کو قبر پہ جانا ضروری ہے، آپ مسجد میں بیٹھ کے بھی ماں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن قبرستان جب آپ جائیں گے آپ کو موت کی یاد آئے گی۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں کی قبر پہ جانے کے بعد اللہ کے نبی جب اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، وہ ماں جس کو اللہ کے نبی نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا تھا، 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی یتیم ہو گئے تھے، اور آپ نے جب اپنی ماں کو کھو دیا، آپ ماں کی قبر پہ گئے اور زار و قطار آپ رونے لگے۔ صحابہ کرام بھی اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھ کر کے رونے لگے۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اجازت نہیں دی۔ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھ کو اجازت نہیں دی۔ پھر میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھ کو اجازت دے دی۔ فزور القبور، تو تم بھی قبرستان جایا کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، قبرستان جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ قبرستان جانا چاہیے میرے ساتھیوں، اس لیے جانا چاہیے کہ وہاں جانے کے بعد آپ کو اپنی حیثیت پتہ چلے گی، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہے دنیا میں، یہی ہم کو مرنے کے بعد جانا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آخرت کی فکر ہے تو کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو۔ اگر آخرت کی فکر ہے میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی عورتوں کے پیچھے بھاگنے والوں، کاش تم نے جنت کی عورتوں کا تذکرہ قرآن میں پڑھا ہوتا۔ او دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے دیوانے ہو جانے والے میرے نوجوانوں، کاش کہ تم نے جنت کی حوروں کے بارے میں پڑھا ہوتا۔ ٹھیک ہے، آج بالی ووڈ میں فلمیں بن رہی ہیں، جنت کی حوروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج سوشل میڈیا پر جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ
بار بار جنت کا تذکرہ کرتا ہے تاکہ جنت کو حاصل کرنے کی طلب ہمارے اندر پیدا ہو۔ کبھی غور کیجئے، سورہ رحمان آپ پڑھیے، اللہ فرماتا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ او لوگو، جنت میں ایسی خوبصورت عورتیں ہوں گی جو نظریں جھکا کر کے چلنے والی ہوں گی اور جن کو کسی انسان نے اور کسی جن نے چھوا بھی نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جو عورت دنیا میں نظروں کو جھکا کر کے چلتی ہے، جو عورت دنیا میں شرما کے چلتی ہے، جس کی آنکھوں میں شرم ہوتی ہے، وہ جنتی عورت کی علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ جنتی عورت بے حیا نہیں ہوتی، جنتی عورت بے شرم نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا جنت کی عورتیں نظروں کو جھکا کر کے چلنے والی ہوں گی اور ان کو کسی انسان نے اور کسی جن نے چھوا نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسانوں اور اے جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وہ جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے ہیرا اور موتی ہوتا ہے، جیسے موتی اور سمندر سے نکلا گیا قیمتی موتی ہوتا ہے، وہ جنت کی عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی۔ یہ دنیا کی فاحشہ عورتیں جو اپنی تصویریں دکھا کر کے 4 پیسے کمانے کے لیے انسٹاگرام پر اپنے جسم کی نمائش کریں، میرے نوجوان بھائیوں، ان لڑکیوں کے پیچھے اور ان عورتوں کے پیچھے تم دیوانے ہو رہے ہو۔ اللہ کی قسم، کاش تم نے قرآن پڑھا ہوتا اور تم نے جنت کی حوروں کا تذکرہ پڑھا ہوتا تو تمہیں جنت کی طلب تمہارے اندر پیدا ہوتی اور تم ان حرام رشتوں سے اپنے دامن کو بچا لیتے۔ میرے پیارے ساتھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر جنت کی کوئی عورت ایک مرتبہ دنیا میں جھانک لے گی، صرف جھانک لے گی، لملأت ما بینہما ریحا، تو زمین و آسمان کے درمیان اس کی خوشبو بھر جائے گی۔ اتنی خوشبودار ہوگی جنت کی عورت کہ صرف وہ ایک نظر ڈال لے دنیا میں تو پوری دنیا اس کی خوشبو سے بھر جائے گی۔ وَلَا أَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، اور زمین اور آسمان اس کی روشنی سے منور ہو جائیں گے۔ یہ جنت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور صحابہ کرام اس جنت کی طلب میں لگے رہتے تھے۔ آج معاف کیجئے گا، ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں میرے ساتھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، دسترخوان لگا ہوا تھا، افطار کا ٹائم تھا۔ صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت پیسے والے تھے، کروڑ پتی آدمی تھے۔ اب کروڑ پتی آدمی کے گھر کا دسترخوان کیسا ہوگا اندازہ لگائیے میرے پیارے ساتھیوں۔ رمضان کا مہینہ ہے، افطار لگا ہوا ہے اور بالکل افطار کا ٹائم ہو چکا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف اس دسترخوان کو دیکھتے ہیں، ان کو جنگ احد کا ایک منظر یاد آ جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رونے لگتے ہیں اور روتے روتے کہتے ہیں او لوگو، مجھے احد کا میدان یاد آ گیا۔ احد کے میدان میں مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے تھے، اور مصعب بن عمیر جب شہید کیے گئے تھے ان کو جس چادر میں کفنایا گیا وہ چادر چھوٹی تھی اور ان کی باڈی لمبی تھی۔ ان کا سر ڈھانکا جاتا تھا، پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھانکا جاتا تھا، سر کھل جاتا تھا۔ سر کو ڈھانکا گیا اور پیر کے اوپر اذخر گھاس ڈال کے ان کو دفنایا گیا، کفنایا گیا۔ او لوگو، یہ لوگ تو اللہ والے تھے، یہ لوگ تو دیندار تھے۔ ثم تکون حسناتنا اجلت لنا، پھر ہم جیسے دنیا دار لوگ آ گئے اور ہم دنیا ہی میں اپنی نیکیوں کا مزہ لینے لگے۔ ہم کو دنیا میں دولت مل رہی ہے، اچھا کھانا مل رہا ہے، اچھی نعمتیں مل رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مزہ لے رہے ہیں، پتہ نہیں ہمیں آخرت میں نصیب ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ اتنا کہہ کر کے عبد الرحمن بن عوف رونے لگے اور روتے روتے دسترخوان سے اٹھ کر کے چلے گئے۔ کبھی آپ کے اندر یہ خیال کیوں نہیں پیدا ہوا؟ کبھی آپ جب اپنے دسترخوان پہ دیسی مرغا کھا رہے ہوں، بہترین روٹی کھا رہے ہوں، بہترین چاول کھا رہے ہوں، اس وقت آپ کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا میرے پیارے ساتھیوں کہ کاش جنت میں بھی یہ نعمتیں ہم کو مل جائیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک بہت قیمتی ریشم کا کپڑا لایا گیا۔ اس زمانے میں ریشم کا کپڑا بڑا قیمتی ہوتا تھا، آج بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ میں بنارس کا رہنے والا ہوں
اور بنارس میں کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے. ہم سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ ریشم کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ ریشمی کپڑا آج بھی، اس کو انگریزی میں سلک بولتے ہیں، وہ بڑا قیمتی کپڑا مانا جاتا ہے. وہ جب ریشمی کپڑا آیا اور صحابہ کرام اس کپڑے کو چھو کر کے کہ اتنا سافٹ ہے، اتنا ملائم ہے، اس کی تعریف کرنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ او لوگو، اس کپڑے کو دیکھ کر کے تم بہت زیادہ خوشی منا رہے ہو، تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ کپڑا بڑا قیمتی ہے. لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت خیر من ھذا. اے میرے صحابہ، جنت میں سعد بن معاذ کے جو رومال ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں جو رومال ہوگا، جو دستی ہوگی، وہ بھی اس سے بہتر ہوگی. یعنی دنیا کا بہترین سے بہترین کپڑا جنت کے رومال کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ایک صحابی کا نام لے کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کو جو رومال دیا جائے گا جنت میں، وہ بھی اس سے بہتر ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں، آج دنیا کے اچھے کپڑے، اچھی سواری، اچھے مکان کے پیچھے جب ہم بھاگتے ہیں تو ہم جنت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں میرے ساتھی؟ ہم دنیا کی تکلیفوں میں جہنم کی تکلیفوں کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ حضرت ربیع بن خیثم کو دیکھو، انہوں نے اپنے گھر میں ایک نقلی قبر بنائی ہوئی تھی. جب ان کو یہ لگتا کہ دنیا مجھ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اپنی نقلی بنائی ہوئی قبر میں جا کے لیٹ جاتے تھے اور یہ تصور کر دیتے میں مر گیا ہوں، اور قرآن کی اس آیت کو پڑھنے لگتے تھے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. اے اللہ، مجھے ایک موقع اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں میں نیک عمل کروں گا. اور پھر اس قبر سے باہر نکل کے آ جاتے اور کہتے، اے اللہ تیرا شکر ہے، ابھی تو نے مجھ کو موت کے حوالے نہیں کیا ہے، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میں نیک عمل کر سکتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، جب تک یہ سانس چل رہی ہے، جب تک دل کی دھڑکن چل رہی ہے، اللہ سے توبہ کر لو میرے بھائیوں، اللہ سے معافی مانگ لو. پھر توبہ کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا، پھر معافی مانگنے کا ٹائم نہیں ملے گا. رات کا سناٹا جب ہو جائے، اپنے گھر جاؤ اور وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے چند آنسو بہا لو میرے ساتھیوں. اللہ کی قسم، اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو اللہ کو بڑا محبوب ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین. اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت زیادہ پسند ہیں، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو کا قطرہ، اور ایک اللہ کی راہ میں بہنے والا خون کا قطرہ. اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو کا قطرہ بھی میرے پیارے ساتھیوں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. عثمان غنی کو دیکھو، نبی کے داماد ہیں، نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں. اللہ کے پیارے نبی بار بار عثمان غنی کو جنت کی بشارت بھی سنا چکے ہیں. عثمان غنی جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے، جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، زار و قطار اور رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی. کسی نے پوچھا، اے عثمان غنی کیا بات ہے، جنت کی باتوں پہ آپ اتنا نہیں روتے ہیں، جہنم کی باتوں پہ آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن قبرستان کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں، قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں. عثمان غنی کہتے ہیں، او لوگو، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا، ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں. کبھی غور کرو میرے ساتھیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کبھی اکیلے میں، کبھی بند کمرے میں قبر کی تاریکی کے بارے میں تصور کرو. ابھی میں 2 دن پہلے جھارکھنڈ کے سفر پہ گیا تھا. ہمارے ڈرائیور صاحب بڑے ماہر ڈرائیور ہیں، پٹنہ کے رہنے والے ہیں. ہم لوگ ایک جگہ سے گزرے، وہاں چاروں طرف جنگل ہی جنگل تھا اور رات کا ٹائم تھا، رات کے 2 بج رہے تھے. میں سو رہا تھا، ڈرائیور صاحب نے مجھ کو اٹھایا، کہا مولانا صاحب ذرا دائیں بائیں دیکھیے کیسا منظر ہے. دونوں طرف جنگل ہی جنگل اور رات کے 2 بج رہے ہیں. ڈرائیور صاحب ہمارے بتانے لگے کہ شیخ صاحب مجھے تو پسینہ چھوٹ گیا، مجھے تو ایسا خوف کا، کیونکہ 20-25 کلومیٹر صرف جنگل ہی جنگل تھا. ایسے میں اگر کوئی آ جائے سامنے اور کوئی لوٹ مار کر دے، مار پیٹ کر دے، کون سنے گا؟
ہم ایک جنگل سے گزرتے ہیں، ہمارے پاس موبائل بھی ہے، ہمارے پاس کار بھی ہے، ہمارے پاس بھاگنے کے ہزار راستے ہیں، مگر وہ تنہائی کا عالم ہمیں ڈرنے پہ مجبور کر دیتا ہے میرے ساتھی۔ کبھی غور کیجئے، جب ہم اور آپ اپنی قبروں میں جائیں گے، سارے گھر والے ہمیں مٹی کے حوالے کر کے چلے جائیں گے، اس قبر میں ہمارے ساتھ جو ہوگا ہمیں اکیلے فیس کرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، آپ جتنے بھی نیک اور اللہ والے بن جائیں، قبر آپ کو ضرور دبوچے گی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر قبر کسی کو نہ دبوچتی تو سعد بن معاذ کو نہ دبوچتی، لیکن سعد بن معاذ کو بھی قبر نے دبوچا اور تھوڑی دیر دبوچنے کے بعد چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب کہ انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، قبر میں جائے گا تو قبر اس کو تھوڑی دیر کے لیے ضرور دبوچے گی میرے ساتھ۔ اب ذرا سوچئے کہ قبر جب دبوچے گی تو ہمارا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ سعد بن معاذ کون ہے؟ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے۔ ان کا انتقال ہوا تو 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں آئے تھے۔ ان کا جنازہ بہت ہلکا تھا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ان کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں تھے۔ اور یہ سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں جن کے انتقال پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہلنے لگا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے ان کو دفنایا، دفنانے کے بعد آپ نے نعرے تکبیر کی آواز آپ نے بلند کی، 3 بار آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا، اور آپ نے فرمایا لقد تضایق القبر علی ھذا العبد الصالح، اس نیک آدمی کی قبر بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی، ان کی قبر نے بھی ان کو دبوچ لیا، اور میں نے اللہ سے دعا کی، تب جا کر کے ان کی قبر نے ان کو چھوڑا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ان کو دبوچ رہی ہے تو یقیناً ہماری قبر بھی ہم کو دبوچے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، شاعر کہتا ہے، ہاتھوں سے اپنے تو نے دفنائے کتنے مردے، آنکھوں سے تو نے اپنے دیکھے جنازے کتنے، ہاتھوں سے اپنے تو نے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو پھر بھی کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے قرآن ہم سے کہتا ہے، الہاکم التکاثر، او دنیا کی دولت کمانے والو، او دنیا میں نام کمانے والو، او دنیا کی شہرت کمانے والو، حتی زرتم المقابر، یہ جو دھوکے میں تم پڑے ہوئے ہو، جب قبر میں تم جاؤ گے یہ سارا دھوکہ ختم ہو جائے گا، تم ہوش میں آ جاؤ گے۔ حتی زرتم المقابر، جب تم قبر میں جاؤ گے تب تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ ان تمام آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں ہم یہ غور کریں کہ ہمارے اندر آخرت کی فکر کتنی ہے، اور آخرت کی اگر فکر ہوگی میرے پیارے ساتھیوں تو آٹومیٹک انسان گناہوں سے بچے گا۔ جب انسان کے دل میں یہ احساس ہو جائے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے تو انسان گناہوں سے بچے گا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور جس انسان نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا، جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، بندہ اپنے رب سے بات کرے گا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی انوادک نہیں ہوگا، ڈائریکٹ بندہ اپنے رب سے بات کرے گا۔ بندہ دائیں طرف دیکھے گا، اسے اپنے گناہ نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا، اسے اپنے گناہ نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جب معاملہ اتنا خطرناک ہے تو تم جہنم کی آگ سے بچنے کا انتظام کرو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ اللہ کی راہ میں تمہیں کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، جہنم کی آگ سے بچنے کا انتظام کرو میرے ساتھی۔ آج دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معمولی سی کہیں آگ لگ جائے تو بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہوگی، اور جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہوگی کہ وہاں جہنم ہی کا بچھونا ہوگا، جہنم ہی کا اوڑھنا ہوگا، اور جہنم میں آگ کا لباس ہوگا،
اور اس جہنم کی آگ جب جلائے گی میرے پیارے ساتھیوں تو قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اے میرے بندو، جب ہم تمہیں جہنم کی آگ میں جلائیں گے، ایک بار جلائیں گے، اور جب تمہاری چمڑی جل جائے گی ہم دوبارہ نئی چمڑی چڑھا دیں گے، ہم بار بار جلنے کی تکلیف تم کو محسوس کرائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جہنم کی آگ بار بار جلائے گی اور بار بار جلنے کی تکلیف کا احساس تم کو کرائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی آگ میں ذرا سی ایک چنگاری ہمارے بدن پہ لگ جائے تو ہم اس پہ ملہم لگاتے ہیں، اس پہ ہم آئنٹمنٹ لگاتے ہیں، اس پہ ہم کریم لگاتے ہیں کہ جلنے کا نشان ہماری باڈی پر نہ آ جائے۔ ذرا سوچو، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہوگی، اور وہ خوبصورت چہروں کو جلا کر کے بدصورت بنا دے گی۔ اللہ نے فرمایا تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہروں کو جلا کر کے راکھ کر دے گی۔ وہم فیہا کالہون، اور دنیا کے بڑے ہینڈسم، بڑے خوبصورت لوگ جہنم کی آگ میں جانے کے بعد بدصورت بن جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج حالات کے حساب سے ہم تیاری کرتے ہیں۔ گیس سلنڈر کی کمی ہے تو لوگ پہلے سے گیس سلنڈر گھر میں رکھ رہے ہیں، پتہ نہیں حالات، ابھی جنگ چل رہی ہے ایران اور اسرائیل کی، حالات کیا ہوں گے، پہلے سے گیس سلنڈر ہمارے گھر میں آ جائے۔ آج انسان دنیا کی معمولی مصیبت کو دیکھ کر کے آگے کی پلاننگ کرتا ہے، آگے کی تیاری کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اپنی دنیا کی زندگی کے لیے اتنی پلاننگ کرتے ہیں، ہم آخرت کے لیے کوئی پلاننگ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ میں بنارس کا رہنے والا ہوں، آپ کے بیچ میں آیا ہوں، میں صبح نکل جاؤں گا، ظاہر سی بات ہے میں آپ کے یہاں تقریر کرنے اور پروگرام میں شرکت کے لیے آیا ہوں، ایک مسافر کی طرح آیا ہوں اور صبح نکل جاؤں گا۔ میں یہاں بسنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ جب انسان کہیں مسافر کے طور پہ جاتا ہے تو اتنی ہی چیزیں لے کے جاتا ہے جتنی ضرورت ہے۔ مجھے ایک دن کا سفر کرنا ہو اور میں پوری اٹیچی بھر کے 10-20 جوڑے کپڑے لے کے جاؤں، دنیا کہے گی بڑا بے وقوف آدمی ہے، سفر تو ایک دن کا ہے اور یہ پوری اٹیچی بھر کے 20-20 جوڑے کپڑے لے کے جا رہا ہے۔ ہم اپنے سفر کے حساب سے اپنی تیاری کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم بھی آخرت کے سفر پہ جا رہے ہیں۔ اس دنیا میں ہم سفر کی تیاری کر رہے ہیں، اور کون سا سفر؟ آخرت کا سفر ہے، اور آخرت میں جہاں ہم کو جانا ہے وہ ہمارا پرماننٹ ٹھکانہ ہوگا۔ دنیا میں تو ہم پردیسی اور مسافر کی طرح آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے عبداللہ ابن عمر کا کندھا پکڑ کے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک پردیسی زندگی گزارتا ہے، او عابر السبیل جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر نے جب نبی کی یہ حدیث سنی تو وہ کہا کرتے تھے کہ اپنی تندرستی کی حالت میں اپنی بیماری کی تیاری کر لو، اپنی زندگی کی حالت میں اپنی موت کی تیاری کر لو۔ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ میرے ساتھیوں، آج ہماری زندگی کو دیکھ کے تو ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں مرنا ہے، ہم تو ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمیشہ ہمیں یہی رہنا ہے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، زندگی ایسے گزارو جیسے کل مر سکتے ہو۔ جب رات میں شیطان آپ کو موبائل پر کوئی غلط چیز کرنے پر ابھارے تو اپنے نفس سے کہو کہ اگر اسی حالت میں ہارٹ اٹیک آ گیا، اسی حالت میں دل کی دھڑکن رک گئی اور سانسوں کی ڈور تھم گئی اور موت آ گئی تو کیا انجام ہوگا؟ یہ گانا سنتے ہوئے، یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے، یہ انسٹاگرام کی ریل دیکھتے ہوئے اگر مر گئے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے جو انسان حج کرنے جاتا ہے، اگر حج کے دوران اس کی موت ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے الگ سے کوئی کفن مت کفناؤ، اسی احرام کی چادر میں اسے کفنا دو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، جو لبیک لبیک کہتے ہوئے مرا ہے، جو حج کرتے ہوئے مرا ہے، جو عمرہ کرتے ہوئے مرا ہے، کل قیامت کے دن اٹھے گا، لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، عمرہ کی حالت میں اٹھے گا، احرام کی حالت میں اٹھے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب رات میں
کوئی غلط کام کرنے پر شیطان آپ کو ابھارے تو آپ نبی کی یہ حدیث یاد کر لو کہ اسی حالت میں اگر مر گئے تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، آخرت کی یہ فکر اگر پیدا ہو جائے تو آٹومیٹک انسان غلط کاموں سے بچے گا۔ آج یہ جتنی چوری ہو رہی ہے، جتنی بے ایمانی ہو رہی ہے، جتنا زنا ہو رہا ہے، جتنے نشے کی دکانیں چل رہی ہیں، کیوں چل رہی ہیں؟ کیونکہ انسان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اسے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب سامان لینے جاتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب سامان دینے کا نمبر آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ جب آپ اپنا حق لینے جائیں پورا پورا لیں، تنخواہ لینے جائیں پوری پوری لیں، اور ڈیوٹی کرنے جائیں تو ڈیوٹی میں چوری کریں، کام میں چوری کریں۔ یہ بے ایمانی، یہ کرپشن، یہ بھرشٹاچار کیوں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اے چوری کرنے والوں، اے بے ایمانی کرنے والوں، اے ڈنڈی مارنے والوں، کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ بہت بڑا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کا ہر پاورفل، ہر طاقتور یہ بات یاد رکھے کہ اس کے اوپر بھی ایک پاور والا ہے۔ دنیا میں پاور کا غلط استعمال کرنے والی طاقتیں، اپنی کرسی اور اقتدار کا غلط استعمال کرنے والی طاقتیں، یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا انصاف ایک دن آنے والا ہے۔ میرے ساتھ آج اسرائیل کی پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوا کہ فلسطین کے جتنے لوگوں کے خلاف اسرائیل کی عدالت میں کیس چل رہا ہے اور جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے کسی آتنکوادی اور دہشت گردی کے کام کو انجام دیا ہے، اسرائیل کی پارلیمنٹ میں آج قانون لاگو ہوا، ان کو سزائے موت دی جائے گی۔ اب اس کا انجام سمجھتے ہیں آپ کہ جو فلسطینی اس وقت اسرائیل کی قید میں ہیں ان کو ایک طرف سے وہ سزائے موت دے دیں گے، اس قانون کی روشنی میں ان کے پاس ادھیکار آ گیا کہ وہ ان کو سزائے موت دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی ظالم اگر دنیا میں ظلم کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وما ربک وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے ظالموں کے ظلم سے۔ اللہ ظالموں کو مہلت دے سکتا ہے، ڈھیل دے سکتا ہے، مگر ظالم کی جس دن اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا، اللہ اس دن چھوڑے گا نہیں۔ ان قیدی متین، اللہ کی تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر گناہ کے باوجود اللہ آپ کو نواز رہا ہے، دولت دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے، اللہ کی ڈھیل کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر کوئی حرام کام کرنے کے بعد بھی آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، دھوکہ نہ کھانا، اللہ کی ڈھیل سے دھوکہ نہ کھانا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا کٹھور ہے، اور جتنا اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ کی پکڑ آئے گی پھر انسان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، فکر آخرت یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ دنیا کی فکر تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ کرتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان آخرت کی فکر کرے۔ اور آخری آیت پڑھ کے میں بات ختم کروں گا، چونکہ اب رات زیادہ ہو رہی ہے اور آپ حضرات دھیرے دھیرے منتشر بھی ہو رہے ہیں۔ ایک آخری بات کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو ایک نصیحت کی تھی، اور جو قارون کو جو نصیحت کی گئی ہے، دنیا میں ہر انسان اس نصیحت کو اپنے لیے سمجھے۔ یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو جو دولت دی ہے، اس دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اے قارون، دنیا میں جو تیرا حصہ ہے، دنیا میں جو تیرا حق ہے، تو اس کا بھی خیال کر، تو اس کو بھی مت بھول، لیکن اصل تیاری تو آخرت کی کر۔ ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے، ہم وہاں کی تیاری کریں، وہاں کے لیے محنت کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہو رہا ہے، زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، دھن کے لیے، دولت کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ارے مقابلہ کرنا ہے تو اللہ کی جنت کے لیے مقابلہ کرو۔ اور جب اس طریقے کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی موقع آئے،
چاہے مسجد کے لیے آپ کو بلایا جائے، مدرسے کے لیے بلایا جائے، قبرستان کے لیے بلایا جائے، اس طریقے کے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی بات آئے تو آپ دوسروں کا انتظار مت کیجیے، آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے۔ اگر آخرت کی فکر ہے، یہ نیکی کرنے کا موقع ہے، یہ آخرت بنانے کا موقع ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ یاد کیجئے جب جنگ تبوک کا موقع آیا تھا اور پیارے نبی نے اعلان کیا تھا جو جنگ تبوک کی تیاری میں تعاون کرے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے اور اپنے گھر کا آدھا مال، اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر کے اللہ کے پیارے نبی کے پاس آئے اور پیارے نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی آپ فکر نہ کیجئے، آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر بہت خوش تھے کہ آج پہلی مرتبہ میں نیکی کے معاملے میں ابو بکر صدیق سے بھی آگے بڑھ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے اور وہ اپنے گھر کا جو مال لے کے آئے تھے، جو سامان لے کے آئے تھے، انہوں نے لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر آپ نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں نے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑا ہے اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، میں نے مال نہیں چھوڑا ہے، میں سارا مال لے کے آیا ہوں۔ آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، میں مال بچا کے کیا کروں گا، میں سارا مال لے کے آیا ہوں۔ یہ ابو بکر صدیق تھے، یہ ان کے دل میں آخرت کی فکر تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی وہ ضرورت پڑے گی آخرت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے گا، کیونکہ وہاں کا سکھ ہمیشہ کا سکھ ہے اور وہاں کا دکھ ہمیشہ کا دکھ ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے الہ العالمین ہمیں دنیا کی بھلائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی بھی پروردگار ہم سب کو عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرمائے، آخرت کی تیاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماں بہنوں کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے ان کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر ہم زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔